آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ راما کا اور یہ عبد القادر صاحب کی مہربانی جس نے والد کے گھر کا حلقہ اسے چھین لیا ہے تاکہ میں جیت جاؤں والدار سے. نہیں ابھی تو یہ والا جو قادر پورامہ کا کیا ہے تو یہ تو علی موسیٰ کا حلقہ تھا نا, یہ ہمارے ساتھ آ گیا. تو یہ گیلانی صاحب کو تو ویسے اس کا وہ علی موسیٰ کا تو وہاں پہ حلقے کی کمپین کرتا رہا نا, جو اس کے لیے تو وہ حلقہ نیا نہیں ہے گیلانی کے لیے. پچھلے الیکشن میں اتنے وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس میں سے ایک بھی پورا نہیں کر سکے. انہیں امید تھی کہ وہ منسٹر بن جائیں گے لیکن زرداری صاحب نے انہیں منسٹر نہیں بننے دیا کیونکہ زرداری صاحب جب وزیر اعظم تھے. نہیں آپ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 18 والے اب یہ جو بائی الیکشن ہوا تھا اس میں جیتے نا اپنا موسیٰ صاحب, ان کو منسٹر بننے کے لیے انہوں نے تقریروں میں کہتے تھے میں منسٹر بنوں گا. زرداری صاحب نے نہیں بننے دیا اس لیے کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہ جو فیڈرل سیکرٹری لگاتے تھے وہ زرداری صاحب کی مرضی سے نہیں لگاتے تھے, اپنی مرضی سے. یہاں تک کہ ان کا آئی بی کا ڈی جی بھی چینج کر دیا زرداری صاحب نے کہ وہ آئی بی کے ڈی جی زرداری صاحب کو بتاتا تھا کہ گیلانی صاحب کے بچے اور یہ کہاں کرپشن کر رہے ہیں. جو کرپشن کر رہے تھے نہیں وہ تو آپ دنیا جانتی ہے, میں تو نہیں آپ کیونکہ کلوز رہے ہیں نا ان کے, آپ ان کے ہائی اسکیم میں جو لوگ ہائی اسکیم تھا ایفیڈرین تھا نا, آج کل وہ یہاں ملتان میں ڈی ایچ اے میں متی تل میں وہ لوگ بیٹھ کے یہاں کرپشن کر رہے ہیں. آج کل 5 ارب کی انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کیا اور لوگوں کی زمینیں دھڑ ظلم کر کے لے رہے ہیں اور وہاں کا جو پٹواری ہے اس پہ 10 پرچے ہیں اس کو چھپا کے رکھا ہوا انہوں نے. وہ تو آج بھی جاری ہیں. وہ تو الیکشن اسی لیے لڑتے ہیں کہ جی کس لیے الیکشن لڑتے ہیں, جی میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں اس الیکشن سے ہم نے اتنا کمانا. ملک صاحب جب گیلانی کے بیٹے کرپشن کر رہے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کے سربراہان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ کیوں کہتی ہیں کہ غفار ڈوگر کو اور پوری مسلم لیگ نون کو کہ جی آپ اپنے جو ڈیڈ آپ کے ورکر ہیں ان کو کہیں کہ جی موسیٰ گیلانی کو ووٹ دیں. آپ کیوں اس کو ووٹ دے کے کامیاب کروا رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کی پالیسی کدھر گئی؟ جب موسیٰ گیلانی اب انہیں سوری جی اب اسی جواب تو سن لیں. موسیٰ گیلانی جب ایم این اے نہیں تھا, اس کے پاس فنڈ نہیں تھا, اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, وہ کیسے کرپشن کرتا؟ ایم این اے بننے کے بعد اس نے شروع کیا ہے. دیکھیں ایک وقت میں وزیر اعظم تھے, یہی 16 مہینے وزیر اعظم تھے نا, 16 مہینے میں ان کے رکے بھی بکتے تھے. جب وزیر اعظم تھے ان کے رکے بھی بکتے تھے. ہار والا کیس بھی آپ کے سامنے آیا, وہ تو میں نے تو نہیں بنایا نا. اب ترکی والا حال جو تھا, جی ترکی کی شہزادی. اچھا اب جو بات ہے کہ جب یہ ایم این اے بنے اس کے بعد جو فنڈ آیا اس میں سے 16% کمیشن لیا کہ ایم این اے بننے سے پہلے کسی فنڈ سے کمیشن یہ لے سکتے. آپ نے موقع دیا نا جی اس کو, آپ نے اپنے ورکر کو کہا کہ جی علی موسیٰ کو ووٹ دیں. دیکھیں ہم نے ان کو اس لیے جتوایا, اس لیے وہ بنے کہ وہ کرپشن کر سکے. نہیں اس لیے بنے کہ پی ڈی ایم کے تحت ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو جو وہ لانا چاہ رہے تھے پی ڈی ایم کے تحت اس کو رکوایا. وہ ایک گریٹر ملک کے مفاد میں تھا. جس کو عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہ رہے تھے وہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہ رہے تھے. وہ اس ملک کی تباہی کے لیے پوری پلاننگ کر چکے تھے. آرمی چیف کو لے کے آنے میں یا نہ لے کے آنے میں علی موسیٰ کی سیٹ کا کیا تعلق ہے؟ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا گیا, نون لیگ کے ساتھ ملا کر, اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ جو ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ جا رہا تھا تو نون لیگ نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے خود کو وزیر اعظم بنا کے اس دور میں جب مہنگائی کی حد ہو گئی تھی, جب آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے بددیانتی کی معاہدے میں, تو ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی.